نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا موضوع ہے خاندان اور مال و جمال مت دیکھو، یعنی اور اسی طرح عورت کے انتخابات میں حسب ذیل باتیں بھی دیکھی جائیں۔ نمبر 3 منگنی کیسے ہو، اور نمبر 4 شادی کی تاریخ طے کرنا۔ خاندان اور مال و جمال مت دیکھو۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی نظروں میں مال و دولت کی بے پناہ اہمیت اور اس کی وقار و عظمت ہوتی ہے، اور وہ کسی مالدار عورت کو اسی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ گھر کی عزت میں اضافہ ہو اور مکان آباد ہو جائے۔ مگر اے میرے عزیز، یہ تو حسن و جمال سے بھی جلد زوال پذیر ہے۔ شام کی تونگر صبح کو نادار دیکھے گئے ہیں، پھر شاید تجھے دھوکا ہو رہا ہے کہ وہ مالدار ہے، نہیں بلکہ اس کے گھر والے مالدار ہیں۔ کیا ان کا مال اس عورت کے ساتھ آئے گا بھی؟ اور اگر آیا تو کیا تیری مردانہ غیرت اس کے لیے تیار بھی ہے کہ تو مرد اور شوہر ہو کر بیوی کے مال و متاع پر رال ٹپکائے؟ اور اگر وہ مالدار گھر کی ہے تو اس کی ضرورتیں اور فرمائشیں بھی اسی انداز کی ہوں گی۔ کیا تجھ میں اس کا پورا کرنے کا حوصلہ بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہاتھی کو خوراک اس کے موافق چاہیے، تو وہ تیری رکھی سکھی روٹی پر قناعت کیسے کرے گی؟ پھر روزانہ لعن طعن سننے ہوں گے، اور روٹھنا اور منانا روز روز کا مشغلہ ہو جائے گا، تو وہ تیری شکر گزار بن کر کیسے رہے گی؟ اب زندگی میں تو تابع ہوگا اور وہ تم پر حاکم ہوگا۔ اگر یہ ساری ذلتیں تجھے گوارا ہیں تو پھر نکاح کر کے دیکھ لے کہ وہ تیری فرمانبردار بیوی ہے یا حاکمہ۔ اس لیے داناؤں نے کہا اور ٹھیک کہا کہ مالداری میں عورت مرد سے کم ہونی مناسب ہے، تاکہ شکر گزاری اور نعمتوں کی قدر کرے۔ کچھ لوگ نکاح میں اونچا گھرانہ اور اچھا خاندان تلاش کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی وجہ سے عزت حاصل ہو اور دوسروں پر فخر کر سکیں، لیکن ایسے لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ خاندانی اونچ نیچ کا مسئلہ خود غیر متعین اور شریعت کے نگاہ میں غیر معتبر بھی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے انہی پریشانیوں کا خطرہ ہے جو اوپر مال و جمال کی صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے صاف بات یہ ہے کہ اگر دینداری نہ ہو تو مال و جمال یا حسب نسبت متعلق قابل اعتماد نہیں۔ نیز بے دینی کی صورت میں عورت کی عفت اور پاک دامنی بھی خطرے میں ہے، جو اس کا اصلی جوہر ہے۔ اس لیے عورتوں میں دیکھنے کے لائق سب سے اہم دینداری ہی ہے۔ اگر وہ نماز روزہ کی پابند ہے، اچھے اخلاق سے متصف ہے اور امور خانہ داری سے واقف ہے، اور اس کا گھرانہ بھی دیندار ہے، تو اے عزیز، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہ وہ جوڑا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ دینداری کے ذیل میں اس کا لحاظ کیا جائے کہ اس کے عقائد کیا ہیں، خیالات اور رجحانات کیسے ہیں، ان میں ایمانی جذبہ ہے یا نہیں، ورنہ خدا نخواست نئی تعلیم کے اثرات اور بے حیائی اور بے حجابی پائی گئی تو خطرہ ہے کہ تمہیں بھی لے ڈوبے اور اپنی اولاد کو بھی اسی رخ پر لگا دے۔ اسی طرح عورت کا بد زبان اور فحش گو ہونا اور سیر و تفریح کا شیدائی ہونا اور اقارب و اجانب سے اختلاط و میل جول نقصان دہ ہے۔
اس طرح کی عورتوں سے بھی تعلق مفید نہیں۔ اسی طرح عورت کے انتخابات میں حسب ذیل باتیں بھی دیکھی جائے۔ نمبر 1، تندرست ہو، کسی مہلک بیماری میں مبتلا اور دائم المرض نہ ہو۔ نمبر 2، اپنے ہی خاندان کی ہو تو بہتر ہے تاکہ صلح رحمی بھی ہو سکے۔ نمبر 3، دونوں کا مزاج تقریباً یکساں ہو، مثلا ایک بہت شوقین ہے اور دوسرا انتہائی سادہ مزاج ہے، تب بھی لطف زندگی دشوار ہے۔ نمبر 4، کسی قدر پڑھی لکھی اور دینی تعلیم یافتہ ہو، بالکل جاہل نہ ہو۔ ان باتوں کا لحاظ جیسے لڑکے والے کرے، لڑکی والوں کو بھی کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جب منگنی کا ارادہ ہو تو مسنون طریقے پر وضو یا غسل کر کے 4 رکعات پڑھے، 2 رکعات صلاۃ الحاجہ اور 2 رکعات صلاۃ الاستخارہ۔ صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے اور ان دونوں نمازوں کے احادیث میں وارد شدہ دعائیں بھی پڑھے، اور پھر دعا کرے کہ اللہ زندگی کا بہترین رفیق عطا فرمائے اور تکمیل کے اسباب پیدا فرما دے۔ شادی کے مختلف مواقع میں اگر دعا وغیرہ کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ نفع ہوگا۔ منگنی کیسے ہو؟ منگنی کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، یہ محض لڑکے اور لڑکی کے اولیاء کا آپس میں ایک معاہدہ ہے۔ اولیاء چاہیں تو زبانی بات چیت کر کے یا خط و کتابت کے ذریعے یا کسی دوست وغیرہ کے ذریعے بھی کر لے، نسبت طے ہو جانا ایک قسم کا عہد اور معاہدہ ہے۔ اس کو جہاں تک ممکن ہو نبھانا چاہیے، ورنہ بدعہدی ہوگی جو شریعت میں انتہائی ناپسند ہے۔ شادی کی تاریخ طے کرنا، نسبت طے کرنے کے بعد دونوں کی طرف کے اولیاء زبانی یا خط و کتابت کے ذریعے یا کسی آدمی کے ذریعے نکاح کی تاریخ طے کر لیں۔ اس سلسلہ میں جتنی غلط قسم کی رسومات رائج ہیں وہ سب واہیات اور لغو چیز ہیں، ان سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اس نسبت کے بعد نکاح کی جو تاریخ طے ہو جائے اس کے مطابق ہی رشتہ داروں اور دوستوں کی موجودگی میں انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔